بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا۔ وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بہت قصے سنا ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نر تھا۔ ظاہر ہے کہ زنجیر میں جگڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیر پڑی ہو تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر آپ کے دوست نے آفرین کہا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ پر کنعان کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔ جب بات ہو چکی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے پن چکی پر گیہوں کے بغیر جانا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوست نے کہا، بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لاتا؟ آپ علیہ السلام دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک حقیر قطرہ دریا کو اور ایک ذرا صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے پیارے دوست، تیرا حسن لاجواب ہے، جس کی دید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ور ہوتے ہیں مگر آپ خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنے حسن کا نظارہ کر سکیں اور پھر مجھے یاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوست کو ایک آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حسن دیکھا تو گر پڑے۔ حضرت زلیخا نے سنا تو کہا کرتی تھی، سودائی مجھے میں نظر آتی تھی، دیوانی تجھے اب پتہ تجھ کو لگا اے بے خبر۔ حسن کا ہوتا ہے کہ دل پر اثر، آئینہ ایک ایسا دلکش تحفہ ہے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں کہ دنیا مافیہات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ درویش دنیا سے بے خبر ہو کے اسی میں مہو تماشا رہتے ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن ہاشمی بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میں اپنی والدہ کے پاس آیا تو میں نے ان کے پاس گرد آلودہ لباس والی ایک خاتون کو دیکھا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ اسے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو میری والدہ نے فرمایا کہ یہ ہارون الرشید کے وزیر جعفر برمکی کی ماں انابہ ام جعفر برمکی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ اپنا مختصر حال بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک اپنی بات بتاتی ہوں جو عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، وہ یہ کہ ایک روز میری یہی حالت تھی جسے تم دیکھ رہے ہو، اور میرے گرد 400 کنیزیں خدمت کے لیے حاضر تھیں، اور میرا گمان تھا کہ میرا بیٹا جعفر میرا نافرمان ہو گیا ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے آج عید کے دن تمہارے گھر آئی ہوں تاکہ تم مجھے بکری کی 2 کھالیں دے دو تاکہ میں ایک سے دوپٹہ اور دوسرے سے بڑا کمبل بنا لوں۔ تو میں نے اسے 500 درہم دیے اور میں نے کہا کہ جب تک تم زندہ ہو تو جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آنا، ہم تیری ضرورت کو پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ زندگی بھر آتی رہی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔